بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ٹی وی کا رمضان اسپیشل۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے ہم اس سال بھی رمضان المبارک کے روزے رہ رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی تندرستی اور صحت مند زندگی پر ہم خالق حقیقی کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بھلائی، بہتری اور صحت مند کامیاب زندگی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیم و تربیت دی ہے، اور عملی طور پر معمولی افعال کو اہمیت دے کر دین و دنیا میں کامیابی کی راہیں فراہم کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری بات دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی ہو۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان رمضان المبارک کے روزے صرف اور صرف اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر رمضان المبارک کے روزے رہ کر بتا دیا کہ اس سے انسان میں کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک روزے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن مسلمان خالص اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل کرتے ہیں اور رضا الہی اور قرب الہی حاصل کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن اعمال صالحہ کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان پر غور و خوض کیا جائے تو بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ان اعمال صالحہ کے کرنے سے انسان کو جسمانی، ذہنی، قلبی اور روحی سکون میسر آتا ہے، اور کئی بیماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں آرام کرنے تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر کوئی شخص زندگی گزارے تو وہ صحت مند رہ سکتا ہے۔ اسلام نے جسمانی، ذہنی، قلبی، روحی تر و تازگی کے لیے پاک و صاف رہنے کی تعلیم دی ہے۔ آج میڈیکل سائنس اسلامی احکامات پر تحقیق کر کے بتانے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے، سونے، جاگنے، بھوکا پیاسا رہنے میں بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ مسلمان جس طرح نیند سے بیدار ہو کر پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے جو فائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ ڈاکٹرز اور طبی ماہرین سے اس وقت سننے میں آیا جب وبائی مرض کورونا زور پکڑ رہا تھا۔ ماہرین طب و ڈاکٹرز کی جانب سے سختی سے بتائے گئے اصولوں میں ایک یہ تھا کہ ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک پانی سے دھوئیں۔ اسی طرح جراثیم سے بچنے کے لیے ماسک لگانے پر سختی برتی جا رہی تھی، جبکہ اسلام نے چھینک اور جمائی کے موقع پر منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم پہلے سے ہی دیا ہے، تاکہ اس سے خود بھی محفوظ رہے اور سامنے والوں کو بھی کسی قسم کے نقصان نہ ہو۔ جراثیم اور دیگر بیماریوں سے بچے رہنے کے لیے اس طرح کے احتیاطی تدابیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام سے ہی مسلمانوں کو سکھائے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ پاک صاف رہو کیونکہ اسلام پاک و صاف مذہب ہے۔ اسلام نے جس طرح پاک و صاف رہنے کی تربیت دی ہے، وہیں کھانے پینے کے اصول بھی بتائے ہیں، اور سال میں 1 ماہ کھانے پینے سے چند گھنٹے بچے رہنے کا حکم بھی دیا ہے، جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ انسانی دماغ پر کئی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے روزے کے کچھ ایسے ہی حیرت انگیز فوائد کا اعتراف کیا ہے۔ یہ تحقیق امریکی یونیورسٹی جانس ہوپکنز کے ماہرین نے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر مارک میٹسن کی قیادت میں کی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کھانے کی عادت براہ راست انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہر وقت بھرے پیٹ کے ساتھ رہنا دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس سے انسان فالج، ریشے اور الزائمر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن فاقے کرنا یعنی روزہ رکھنے سے ان بیماریوں سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے سے بچوں کو مرگی کے مرض سے بھی نجات میں پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ پروفیسر مارک میٹسن کا کہنا ہے کہ جس طرح طب کی دنیا پر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا راج ہے، وہ اپنی مرضی سے تحقیقاتی رپورٹ شائع کرواتی ہیں اور اپنی ادویات فروخت کرتی ہیں، اسی طرح فوڈ انڈسٹری بھی ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کھانے کی طرف راغب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ
دنیا بھر میں لوگوں نے دن میں 3 وقت کھانا معمول بنا لیا ہے اور اسے عین فطرت سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی خوراک کی عادت کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے، کچھ غیر معینہ وقفوں کے بعد ہمیں فاقے یعنی روزے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی کیلوریز کم کرتے ہیں تو اس سے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑھتی عمر سے منسلک بیماریاں بھی انسان کو جلد لاحق نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ سائنسدان فاقہ کرنے کے معاملے کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کہ فوڈ انڈسٹری انہیں سچ کہنے سے روکتی ہے۔ اسلام نے ہر چیز میں میانہ روی رکھی ہے، لہٰذا روزہ افطار اور سحر میں کھانے پینے میں اعتدال برقرار رکھیں اور چکنی، مرغن، مسالہ دار غذاؤں کا کم سے کم استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق پہلے عشرے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید معلومات کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔